میں صحابہ کی عظمت بیان کروں تو یہ کوئی عظمت نہیں ہے، میں تو صرف ایک معمولی سی کوشش یا کاوش کرتا ہوں صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی۔ حقیقی معنوں میں جو کائنات کے رب نے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی ہے وہ عظمت ہے۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر کے صحابہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنے والد کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے لیکن اشارہ میں بات کرتا ہوں۔ آ کر اپنے والد کی وراثت کا مطالبہ کیا، فدق کا اور بنو قریظہ کے جو معاملات ہیں ان کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو مال انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ اب سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ اب بخاری کی حدیث میں آگے یہ لفظ بھی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب فوت ہوئی تو ابو بکر کو بغیر بتائے راتوں رات غسل دے کر جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ لو جی، ابو بکر سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض تھی، جنازہ بھی نہیں پڑھا، اہل بیت میں سے ہیں اور ناراض ہیں، راضی بھی نہیں کیا، حق نہیں دیا۔ پہلی بات تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت عرض کر دی تھی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ جو ناراضگی والی بات ہے کہ سیدہ ناراض ہوئی، کلام بھی نہیں کیا، ان روایات کو، اس واقعہ کو بیان کرنے والے 12 راوی ہیں۔ 12 راویوں میں سے صرف ایک راوی ابن شہاب زہری جو ہے اس نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی اور جنازہ بھی نہیں پڑھا، کلام بھی نہیں کیا۔ سلف صالحین کہتے ہیں، یہ اصول ہے سلف صالحین کا، 11 دوسرے راوی جو ہیں وہ بغیر ان الفاظ کی روایت بیان کر رہے ہیں، اکیلا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ابن شہاب زہری کا اپنا گمان ہے، چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بات اس وقت نہیں کی، چلی گئی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سیدہ فاطمہ ناراض ہیں ابو بکر سے، کلام بھی نہیں کیا، چلی گئی ہیں، غصے میں تھی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کا اپنی رائے ہے، اس نے اندازن بات کی ہے، اس کا اپنا گمان ہے، روایات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کو صحیح مان بھی لیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ فدق کے معاملے میں یا دوسرے جو سمجھتی تھی کہ میرا حق بنتا ہے مجھے دیا جائے، اس حق کے متعلق سیدہ نے کبھی ابو بکر سے دوبارہ بات نہیں کی۔ پھر ابن شہاب زہری کو کیسے پتا چل گیا کہ سیدہ ناراض ہیں ان کے ساتھ؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آئی تھی، ظاہر پردے میں ہوں گی، تو انسان کا غصہ یا تو اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے یا اس کی کسی ایسی حرکت سے یا کسی بات سے کہ یہ غصے میں ہے۔ تو نہ تو چہرے کے غصے کا کوئی اور دلیل ہے، نہ ان کے کچھ کہنے کی کوئی دلیل ہے، سوائے اس ایک لفظ کے کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ دوسری بات، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ للبہقی میں، دلائل النبوہ میں، امام ابن کثیر نے سیرت النبویہ میں اور بے شمار متعدد کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی نے، ان دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کی، سیدہ فاطمہ کی وفات تک ان کا خیال رکھتے رہے۔ یہ دونوں اب خامن سے ناراض ہیں اور اسی کی بیوی سے اپنی تیمارداری، اپنی خدمت کو کروا رہی ہیں۔ پھر سنن بہقی کی حدیث نمبر 12700 کچھ ہے، تقریباً 32 یا 33 اس کے قریب ہے، 32 یا 33 اس کے قریب حدیث ہے، سنن کبریٰ للبہقی کی۔
اسی طرح سیرت النبویہ میں امام ابن کثیر کی کتاب جو ہے اس میں بھی اور بھی متعدد کتابوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے غسل ابو بکر کی بیوی اور علی یہ دونوں دیں، اس کے علاوہ کوئی غسل نہ دیں۔ تیمارداری بھی سیدہ فاطمہ کی کرتی رہی ابو بکر کی بیوی، اور غسل بھی انہی کی وصیت کے مطابق انہی نے یعنی سیدنا ابو بکر کی بیوی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مل کر دیا۔ پھر دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا، تو یہ بھی بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ ابن شہاب زہری کی اپنی رائے گمان ہے، حقیقت یہ ہے سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی روایات موجود ہیں، دلائل النبوہ میں موجود ہیں اور بے شمار کتابوں میں موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا وغیرہ اس پر تفصیل سے بات کرتا۔ وہ کیا ہے کہ عشاء اور مغرب ان دونوں نمازوں کے درمیان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، وفات کے فوراً بعد بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کے نام مکمل ذکر کیے ہیں، جن میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن وغیرہم، امام مالک نے مکمل نام ذکر کیے ہیں۔ جو ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، یہ سارے کے سارے سیدنا علی کے گھر میں تشریف لے آئے۔ غسل کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو کہ آپ آگے کھڑے ہوں اور جنازہ پڑھائیں، جنازے کی امامت کروائیں۔ امیر المومنین نے کہا علی تمہارے ہوتے ہوئے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم امیر المومنین کے، نبی کے نائب، نبی کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے علی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ کی قسم امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، نبی کے خلیفے کے ہوتے ہوئے علی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے الکامل میں لکھا ہے کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہوئے اور 4 تکبیروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ رب اور بھی بہت سی باتیں ہیں، گاہے بگاہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں ان کا صحیح جواب کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور ہمیں کیا بتاتے ہیں لوگ۔ اسلام دشمن ہمارے اندر سے اسلام کی اور صحابہ کی محبت ختم کرنے کے لیے جو اعتراضات کرتے ہیں، گاہے بگاہے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے۔ تو بات یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ موقف ہے کہ مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازی کر دے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے 2 بھائی آپس میں جھگڑ سکتے ہیں تو وہ بھی انسان تھے، ان کے باہمی اختلافات میں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ کیسے؟ پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔